بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ۔ آج ہماری تلاوت کا آغاز سورہ ہود سے ہوا۔ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اس کے احکامات محکم ہے، اس ذات کی طرف سے ہے جو حلیم بھی ہے، خبیر بھی ہے۔ اس کا بیان کردہ یہ کلام ہے۔ معافی مانگو گے، توبہ کر لو گے، اللہ تمہیں ایک اچھی زندگی عطا فرمائیں گے۔ ایک وقت تک جب تک تمہاری زندگی ہے تمہیں ایک اچھی زندگی ملے گی، اور اگر اس سے پھر رخی اختیار کرو گے پھر اللہ کا عذاب اور اس کی پکڑ بھی بڑی سخت ہے۔ اس دنیا میں جو کچھ مخلوق ہے اس کے روزی اللہ کے ذمے ہے، معاش اللہ کے ذمے ہے، اور انسان کے ذمے اللہ کی بندگی ہے۔ جب تک یہ اللہ کی بندگی کرتا رہتا ہے اس کا معاش کا مسئلہ بھی آسانی سے حل ہوتا رہتا ہے، اور جب یہ اللہ کی بندگی چھوڑ دیتا ہے تو اس کے معاش کا مسئلہ اس کی زندگی کا سب سے مشکل مسئلہ بن جاتا۔ خود اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کہتے ہیں میری بندگی کے لیے فارغ کر دے گا تو تیرے دل کو غنا سے بھر دوں گا، تیرے فقر کے سارے دروازے بند کر دوں گا۔ اگر تیرے پاس اگر میری بندگی کا وقت نہیں ہے تو تیری زندگی کو مشغولیت سے بھر دوں گا اور تیرے فقر کے دروازے بھی بند نہیں ہوں گے، تو اندر کا ہمیشہ فقیر ہی رہے گا۔ سچ ہے، یہ سچ ہے۔ تو رزق کا معاملہ اللہ کا ہے، معاش کا مسئلہ اس کے پاس، اس کا مسئلہ حل کرنا ہے اس نے۔ وہ تو کیڑوں کو بھی دیتا ہے، پہاڑ کے چٹان پہ جاؤ نا، کیڑا اگر کسی چٹان میں تو وہ بھی روزی دے رہا ہوتا۔ فضا میں اڑنے والے پرندوں کی روزی کا بھی انتظام کر رکھا ہے، بلوں میں رہنے والی چمٹیوں کو بھی تو غذا ملتی ہے، زمین کے اوپر رہنے والے انسان کو کیوں نہ ملے؟ لیکن یہ بدعمالی کرتا ہے، اپنے لیے معاش کے مسئلے میں خود رکاوٹیں کھڑی کرتا ہے۔ تو معاش کا مسئلہ اللہ کے ہے، اللہ رب العزت کی ذمہ داری ہے، اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر انسان کی بد مزاجی ہے، جب اسے نعمت اسے لے لی جاتی ہے تو مایوس ہو جاتا ہے، جب اسے ملتا ہے تو تکبر کرنے لگتا ہے، بجائے اس کے کہ ملے تو شکر کرے، نہ ملے تو صبر کرے، اس کی طرف رجوع کرے۔ نہیں ملتا تو مایوس ہو جاتا ہے، ملتا ہے تو تکبر کرتا ہے۔ یہ قرآن اللہ کا پیغام ہے، انسانوں کا بنایا ہوا نہیں ہے۔ اگر انسانوں کا بنایا ہو تم بھی اس جیسی صورتیں بنا کے لے آؤ نا، 10 صورتیں بنا کے لے آؤ۔ دنیا میں 2 قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ ہوتے ہیں جن کی زندگی کا مقصد ہی دنیا ہوتا ہے، انہیں آخرت کا خیال ہی نہیں ہوتا، ان کے ہاں زندگی کا مقصد، کیریئر کا مقصد یہ دنیا ہے، وہ ساری دوڑ دھوپ اس دنیا کی خاطر کرتے ہیں۔ فرمایا ان کے لیے کل کوئی حصہ نہیں ہے، کوئی نجات نہیں ہے۔ دوسرا وہی جو دنیا کے لیے بھی دوڑ دھوپ کرتے ہیں لیکن ان کی زندگی کا مقصد آخرت ہوتی ہے، وہ اپنی دنیا بھی آخرت کے لیے کرتے ہیں، دنیا بھی آخرت بنانے کے لیے کرتے ہیں، مقصد جو آخرت ہے، مقصد جو آخرت ہے اس کا تذکرہ فرمایا، ان کی کامیابی کا وعدہ ہے۔ پھر اللہ کے نبیوں کا تذکرہ ہے، نوح علیہ السلام کا تذکرہ۔ پیغام ایک ہی ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کے سوا کوئی حاجت روا نہیں، اس کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، بندگی کے لائق صرف وہ ایک ذات ہے۔ پیغمبر لوگوں کو اپنا پیغام دیتا ہے، اللہ کی دعوت پہنچاتے ہیں، لیکن ساتھ یہ بھی کہتے ہیں میں تم سے لینے والا کچھ نہیں ہوں، میری تم سے کوئی دنیاوی لالچ نہیں ہے، میں تم سے کچھ لینا نہیں چاہتا، بس صرف تمہاری خیر خواہی میں تمہیں دینا چاہتا ہوں۔ قوم جب نہیں مانتی تو اللہ رب العزت نے نوح علیہ السلام کو کشتی سازی کا فن سکھایا اور اس کی رہنمائی فرمائی۔ ہر ضروری صنعت اس کی رہنمائی اللہ آسمانوں سے کر دے، ہر ضروری صنعت کی رہنمائی اللہ نے وحی کے ذریعے فرمائی، ہر نبی کو دی ہے۔ تو کشتی سازی کا فن بھی اللہ نے وحی کے ذریعے اپنے نبی کو دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کشتی بناتے ہیں، قوم گزرتی ہے، مذاق اڑاتی ہے، پانی ہے کوئی نہیں، ریت پہ کشتی چلاؤ گے؟ جملے کستے، مذاق کرتے، باتیں کرتے، اللہ کی پکڑ کا نظام آیا، اللہ رب العزت نے بارش بھیجی اور ایسا پانی بہایا کہ آسمان سے ایسا لگتا ہے
جسے کہیں کہ اوپر سے بہنے لگا آسمان، آسمان بھی بہنے لگا، اور زمین کے اندر سے پانی ابلنے لگا، یہاں تک کہ تندوروں کے اندر جہاں آگ ہوتی ہے وہاں سے پانی نکلنے لگا، اور اس سے بچاؤ کی کوئی صورت نہیں۔ ہاں وہ جو ایمان والے تھوڑے سے کشتی پہ سوار ہو گئے، اللہ نے انہیں نجات نصیب فرما دی۔ نوح علیہ السلام کا اپنا بیٹا بھی ایمان نہیں لاتا۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا آؤ کشتی پہ آ جاؤ، تو وہ تو کہنے لگے میں پہاڑ کی چوٹی پہ ہوں، بچ جاؤں گا، لیکن وہ غرق ہونا تھا، غرق ہو گیا۔ نوح علیہ السلام نے اللہ سے اس کی درخواست کی، فرمایا نہ اس سے تمہارا کوئی رشتہ ناتا نہیں ہے۔ کفر اور اسلام کا آپس میں کیا رشتہ ناتا ہے؟ کفر اسلام میں آپس میں کوئی رشتہ ناتا نہیں ہوتا، اس کے لیے دعا نہ کریں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام سمجھ گئے، اللہ کی طرف رجوع فرمایا۔ پھر قوم عاد کا تذکرہ ہے، حضرت ہود علیہ السلام آئے، انہوں نے اللہ کی وحدانیت کی بات کی، اور قوم کہا معافی مانگو اللہ سے، استغفار کرو گے، استغفار کا ایک تو بہت بڑا اللہ معاف فرما دیں گے، ایک بڑا فائدہ یہ کہ تمہاری صحتیں بھی اچھی ہو جائیں گی۔ سبحان اللہ۔ یعنی کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں جن کے ثمرات اس دنیا کے اندر بھی ہوتے ہیں، اس کے نتائج اس دنیا کے اندر بھی آتے ہیں، اس کے میٹھے پل اس دنیا کے اندر بھی ملتے ہیں۔ فرمایا استغفار کرو گے صحت اچھی ہو جائے گی، توانائی آئے گی، طاقت آئے گی۔ وہ ذات کہہ رہی ہے جس ذات نے طاقت دینی ہے، وہ جس چیز میں مرضی سے طاقت رکھ دے، جس چیز میں مرضی صحت رکھ دے، اسی کا تذکرہ فرمایا۔ قوم سمود کا تذکرہ ہے، صالح علیہ السلام نے انہیں بھی سمجھایا، اونٹنی کی شکل میں انہیں معجزہ ملا، لیکن قوم نے اس کی نہ قدری کی، اللہ کی پکڑ اس قوم پر آئی۔ قوم کہنے لگی صالح سے، صالح ہمیں تم سے بڑی امید تھی کہ تیری وجہ سے قوم کی ترقی ہوگی، تو کس چکر میں پڑ گیا ہے اور تم ہمیں اپنے معبودوں سے روک رہا ہے؟ ہم تو یہ سمجھے تھے کہ تو ہمیں اپنی قوم کے بڑا نام روشن کرے گا، تو کس رخ پہ چل پڑا ہے؟ اللہ نے اس قوم کو ہلاک کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس اللہ کے فرشتے آئے، انسانی شکل میں آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام انتہائی درجے کے میزبان تھے، بہت ہی مہمان نواز تھے۔ جیسے مہمان اجنبی آئے تو فوراً ان کے لیے کھانے کا انتظام کیا، بچھڑا بنا کے لے آئے۔ فرشتے ہیں تو انسانی شکل میں، لیکن ہیں تو فرشتے، وہ تو ہاتھ ہی نہیں بڑھا رہے۔ اس زمانے کا رواج تھا کہ جو کسی کے گھر کا نمک کھا جاتا تو اطمینان ہوتا کہ یہ نقصان نہیں پہنچائے گا، جو کسی کا نمک کھا لیتا تو یقین ہوتا کہ اب یہ اس گھر والے کو نقصان نہیں پہنچاتا، لیکن اب تو جو نمک زیادہ کھاتا ہے وہ زیادہ ہی نقصان پہنچاتا۔ ہاں، تو اس زمانے کے اندر جو نمک کھا رہا زیادہ اطمینان ہوتا کہ یہ نقصان نہیں پہنچائے گا، لیکن جب یہ نمک نہیں کھا رہے تو تھوڑا سا خوف محسوس کیا، اجنبی لوگ ہیں کیوں آ گئے، تو انہوں نے تسلی دی، حوصلہ رکھی، ہم اللہ کے فرشتے، ہم نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، ہم تو آپ کو آپ کے بیٹے کی خوشخبری دینے کے لیے آئے ہیں کہ اللہ آپ کو بیٹا دینے والا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی عمر 100 سال کے قریب ہے، بیوی بوڑھی ہے، بیوی نے زور سے یوں ہاتھ مارا، بیٹا، ہمارا بیٹا اس عمر میں کیسے ہوگا؟ فرمایا اللہ کے تیرے گھر پہ، تمہارے گھر پہ خاص مہربانی ہے، تمہارے گھر پہ اللہ کا خاص کرم ہے، اللہ اپنی قدرت سے دے گا، بیٹا بھی دے گا، اور پھر بیٹوں کے بعد پوتا بھی آئے گا، اور پوتا یعقوب علیہ السلام، اور پھر اس پوتے سے بے شمار نبی آئیں گے۔ تو اللہ رب العزت اپنی قدرت والے ہیں، اور ساتھ ساتھ وہ فرشتے کہنے لگے کہ بیٹے کی خوشخبری بھی دینے آئے ہیں، اور ہم آئے ہیں قوم لوط پر عذاب لے کر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے وہاں تو ایک اللہ کا نیک بندہ بھی ہے، حضرت لوط بھی ہیں۔ فرمایا ہاں، اللہ نے اس قوم کی ہلاکت کا فیصلہ فرمایا۔ جب قوم لوط کے پاس انسانی شکل میں گئے، تھے بھی بڑے خوبصورت، لیکن وہ قوم انتہا درجے کی بے حیا تھی، انتہا درجے کی ہم جنسی کے مرض میں مبتلا تھی۔ اس نے دیکھا نوجوان ہیں، دوڑے گندگی کے ساتھ، گندے جذبات کے ساتھ ان کے قریب ہونے لگے۔ لوط علیہ السلام نے فرمایا اللہ کو مانو، میرے مہمان ہیں، مجھے شرمندہ نہ کرو۔ تو بہت ہی تنگ دل ہوئے، تکلیف محسوس کی کہ میرے مہمانوں کے سامنے مجھے شرمندہ کیا جا رہا ہے۔ فرشتوں نے کہا آپ نہ گھبرائیں، ہم اللہ کے فرشتے ہیں، یہ ہمارے قریب نہیں آ سکتے،
آپ رات کو یہاں سے نکلے، اس قوم کی ہلاکت کا فیصلہ ہے، ہاں آپ کی بیوی ایمان نہیں لائی وہ بھی ہلاک ہو جائے گی، رشتہ ناتا بھی کام نہیں آئے گا، یہ بزرگ کا بیٹا ہے، یہ ولی کا بیٹا ہے، یہ نبی کا بیٹا ہے، کام تب آئے گا جب ایمان والا ہو۔ یہ نسبتیں اسی وقت قیمتی ہیں، یہ سید تبھی سید ہوگا جب سیدوں والے کام بھی کرے گا، کام تو کرے گا، ناچنے گانے والے ہیں وہ کام تو کرے گا، شرابی کبابی تو پھر یہ نسبتیں بھی کام نہیں آتی۔ نبی کی بیوی ہلاک ہو گئی، نبی کا بیٹا ہلاک ہو گیا، کتنا بڑا رشتہ تھا۔ تو یہ نسبتیں اسی وقت کام آتی ہیں جب کام بھی ایمان والے ہوں، جب کام زندگی بھی ویسی ہو۔ اللہ رب العزت نے اس قوم کو ہلاک کیا، اوپر اٹھایا، زمین پہ پٹخ دیا، اور اوپر سے پتھروں کی بارش کی، اور ہر پتھر نشان زدہ تھا، کس کو لگنا ہے، ہر پتھر پہ نشان موجود تھا۔ اس قوم کی ہلاکت کا تذکرہ ہے۔ جرم کیا تھا؟ بے حیا قوم تھا۔ آج دنیا کی جانور نما انسانوں کے ہاں تو یہ قوانین بن گئے، اس کی اجازت ہے، ہم جنس پرستی کی اجازت ہے، ان کے پارلیمنٹوں میں قانون پاس ہوتے ہیں۔ جانور نما انسانوں کے ہاں تو یہ چیزیں اب سب جائز ہو گئی، اور اللہ کا غضب اس سے نازل ہوتا ہے۔ قوم مدین کا تذکرہ ہے، حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنے قوم کو نیکی کی دعوت دی اور نیک ناپ تول میں کمی نہ کرنے کی تلقین کی، پورا پورا حق دینے کا نصیحت کی۔ قوم نے فرمایا تم بڑے نیک آ گئے ہو، اب تک تو ہم تم نماز کی بات کرتے تھے، اب تو ہمارے معاملات میں دخل اندازی دینے لگے ہو۔ نماز کی بات تک تو عبادت تو ٹھیک تھی، لیکن یہ معاملات تو ہماری اپنی مرضی سے ہوگا۔ اس زمانے کی قوم بھی ایسی تھی جو آج سے آج کا مسلمان ہے، کہتے ٹھیک ہے نماز تک تو اللہ کے ہیں، لیکن معاملات تو اپنے طریقے سے کریں گے نا، چاہے سود کھائیں، چاہے حرام کھائیں، چاہے عہد شکنی ہو، چاہے بددیانتی ہو، چاہے جھوٹ ہو۔ بازار کا معاملہ الگ ہے، مسجد کا معاملہ الگ ہے۔ یہی تو وجہ ہے، رمضان آتا ہے بازاروں کی زندگیوں میں نیکی نہیں آتی، حج عمرے ہوتے ہیں لیکن بازاروں کی زندگی میں سچائی اور دیانت اور حلال کھانے کی فکر نہیں آتی۔ مسلمانوں نے بھی آج دین کو تقسیم کر رکھا ہے، ہاں، غیروں کی طرح، کہ وہاں جیسے مرضی کرنا ہے وہاں مسجد میں اللہ کو راضی کرنا۔ تو وہ قوم بھی کہنے لگی شعیب علیہ السلام سے کہ نماز کے حد تک تو ٹھیک تھا، معاملات نہیں۔ اس قوم کی ہلاکت کا تذکرہ ہے، اللہ کی پکڑ آئی، پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ قومیں اس وقت ہلاک ہوتی ہیں جب ان کے اندر دو چیزیں نہیں رہتی، ایک تو وہ درد دل، اللہ کے بندے اور اللہ کے نیک بندے جو لوگوں کو برائیوں سے روکتے ہیں، جب قوموں میں یہ نہیں رہتے، اور دوسرا جب قوم عیش و عشرت میں پڑھ کر اللہ کی کھلی نافرمانیاں کرنے لگتی ہے، پھر اللہ کا عذاب آیا گا، پھر اللہ کا عذاب آیا گا۔ اسی کا تذکرہ فرمایا، سارے نبیوں کے واقعات اللہ کے نبی نے بیان فرمایا یہی تو آپ کی نبوت کی سچائی ہے کہ آپ سے صدیوں سال پہلے نبی گزرے اور آپ ان کو بیان کر رہے ہیں، یہ تو آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، اللہ نے آپ کو بتایا۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے، اور نام بھی اس سورت کا سورہ یوسف ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا بہت بڑھیا قصہ ہے، یہ مرتب انداز کا قصہ ہے، بڑے نصائح ہیں، بڑی رہنمائی ہے۔ اس کا تذکرہ فرمایا، حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، اور ان بیٹوں میں سب سے چھوٹے یوسف اور بنیامین تھے۔ حسن کے بیٹی سے پوچھا گیا کہ آپ کو سب سے زیادہ کس سے پیار ہے؟ فرمایا سب سے زیادہ پیار اس بچے سے جو چھوٹا ہے جب تک کہ بڑا نہ ہو، اور اس سے جو غائب ہے جب تک کہ حاضر نہ ہو، اور اس سے جو بیمار ہے جب تک کہ صحت مند نہ ہو۔ تو جب تک بچے چھوٹے ہوتے تو پیار زیادہ ہی ہوتا ہے۔ تو چھوٹے تھے، اور پھر چھوٹے بھی تھے، خوبصورت بھی تھے، اور حسن سیرت بھی خوب تھی، تو خاص توجہ تھی۔ تو بھائیوں میں حسد پیدا ہو گیا، ابا کی ساری توجہ ادھر ہے، ابا کی ساری توجہ ادھر ہے۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، حسد ایسی آگ ہے کہ اگر سچے رشتوں کے اندر بھی آگ آ جائے تو ہلاکت کے نقشے آتے۔ طے کیا کہ اس بھائی کو راستے سے ہٹانا ہے، ہلاک کر دینا ہے، قتل کر دینا ہے۔ پھر آپس میں طے ہوا کہ قتل نہیں کرتے، اسے کنویں میں ڈال دیں گے، کوئی مسافر آئے گا لے کے چلا جائے گا۔ ابا کی منت سماجت کی اور لے گئے،
پھر بہانہ بنا کے آ گئے کہ بھیڑیا نے کھا لیا، اور قمیض پر خون بھی لگا ہوا لے کے آ گئے کسی چیز کو ذبح کر کے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام فرمانے لگے تو مجھے تو آپ پہ یقین نہیں ہے، معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ ادھر مصر، ادھر جو ہو وہاں سے کوئی مسافر آئے، پانی کے تلاش میں تھے، کنویں کے پاس گئے، ڈول ڈالا، وہاں سے بچہ نکل آیا حضرت یوسف علیہ السلام، وہ اس کا لے کر بازار مصر میں فروخت کرنے لگے۔ مصر کا عزیز مصر جو وہاں کا وزیر خزانہ تھا، اس کی اولاد کوئی نہیں تھی، اس نے وہ پیسے لے کر خرید لیا۔ اب یوسف علیہ السلام اس کے گھر میں پرورش پا رہے، بڑے ہو گئے، خوبصورت بھی تھے، خوبصیرت بھی تھے، ان کی بیوی فتنے میں پڑ گئی۔ اس لیے ہمارا دین کہتا ہے جب مرد عورت خلوت میں جائیں گے تو فتنہ ضرور ہوگا، خلوت میں جب مرد عورت خلوت میں رہیں گے تو فتنہ ضرور ہوگا۔ عورت کو خلوت نہ ملتی، خلوت میں اس کے پاس نہ جاتی تو فتنے میں نہ پڑتی، اس برائی میں نہ مبتلا ہوتی۔ حضرت یوسف علیہ السلام تو اعلیٰ درجے کے پاک دامنی پاکیزہ زندگی گزارنے والے تھے، کمرے کے تالے بند ہیں لیکن بھاگ پڑے، دوڑ پڑے۔ آدمی کے بس میں جو ہوتا ہے وہ کر لینا چاہیے، پھر آگے اللہ وہ کریں گے جو اللہ کی طاقت ہے۔ دروازے کھلتے چلے گئے، پیچھے سے اس خاتون نے پکڑا تو پیچھے سے قمیض پھٹ گئی، باہر نکلے تو اس عورت نے شور مچانا شروع کر دیا کہ اس نے تو آپ کی عزت پہ حملہ کیا، اس نے تو مجھ پہ حملہ کیا۔ گواہی دینے والے نے کہا معاملہ آسان ہے، دیکھ لو قمیض آگے سے پٹی ہے تو قصوروار یہ نوجوان ہے، اگر قمیض پیچھے سے پٹی ہے تو قصوروار عورت ہے، پیچھے سے پٹی ہوئی تھی۔ اس شخص چونکہ اس کے پاس عہدہ تھا، اقتدار تھا، اس نے اپنی شرمساری، اپنی ذلت چھپانے کے لیے حضرت یوسف کو جیل میں ڈال دی، جیل میں تھی بھی ایسے خوبصورت۔ ایک مرتبہ اس نے ایک مجلس سجائی، اس خاتون نے، جب اس نے دیکھا کہ لوگوں میں بڑی باتیں ہو رہی ہیں کہ یہ خاتون اپنے غلام کو دل دے بیٹھی اور اس پر فریفتہ ہو گئی، آزاد اگر فریفتہ ہونا ہی بھی تھا تو کسی آزاد پہ ہوتی۔ اس نے ایک نشست بنائی، چائے پارٹی بنائی، وہاں چھریاں رکھی، پھل رکھے۔ یوسف علیہ السلام سامنے سے گزرے تو وہ ایسی مبہوت ہوئی، ہوش کھو بیٹھی، بجائے چھریوں سے پھل کاٹنے کے انگلیاں کاٹ بیٹھی۔ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، انگلیاں کاٹ بیٹھی اور کہنے لگی قسم خدا کی یہ تو کوئی بشر نہیں ہے، یہ تو کوئی بہت بڑا فرشتہ ہے۔ میرے اور آپ کے روحانی اماں حضرت عائشہ فرمایا کرتے تھی رضی اللہ تعالیٰ، اللہ نے سارا حسن دنیا میں اس کا آدھا حسن اکیلے یوسف کو دیا اور بقیہ آدھا پوری دنیا میں تقسیم کیا ہے، لیکن اللہ نے میرے محبوب کو پورا کا پورا دیا۔ حضرت یوسف کو دیکھنے والے ہوش کھو بیٹھی، انگلیاں کاٹ بیٹھی، میرے محبوب کو ایمان کے ساتھ دیکھنے والے ہوش پا گئے، آپ کے دین کی خاطر گردنیں کٹوا دی، گردنیں کٹوا دی، ایسا ایمان لے کے آ گئے۔ انگلیاں کاٹ بیٹھی، کہنے لگی یہ تو کوئی فرشتہ ہے، انسان تو ہے نہیں۔ جیل میں ڈال دیا اپنی ذلت چھپانے کے لیے۔ یوسف علیہ السلام جیسا نوجوان، سبحان اللہ، برائی کے پیچھے اقتدار بھی ہو اور برائی کے پیچھے دولت بھی ہو، ہاں، برائی کے پیچھے اقتدار بھی ہو اور برائی کے پیچھے دولت بھی ہو، اور پھر آدمی برائی سے بچ جائے، کیا ایمان ہے، کیا طاقت ہے۔ تین چیزیں بڑے خطرے کی ہوتی ہیں، دولت، اقتدار اور عورت۔ یہاں تینوں چیزیں ہیں، بڑے بڑے لوگ عورت کے شکار ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے لوگوں کا ایمان بک جایا کرتا ہے دولت سے، بڑے بڑے لوگ عہدے منصبوں پر فروخت ہو جایا کرتے ہیں۔ یہاں برائی کے پیچھے عورت بھی ہے، دولت بھی ہے، اقتدار بھی ہے، لیکن یوسف علیہ السلام کے پاک دامنی یہ کیا کہنے، اتنے پاکیزہ، اس سارے فتنے سے محفوظ ہو گئے۔ جیل میں چلے گئے، جیل میں ڈال دیا اور اللہ سے کہنے لگے اے اللہ، میں جیل کی تکلیف تو برداشت کر سکتا ہوں لیکن گناہ کی تکلیف برداشت نہیں کر سکتا۔ ہاں، میں مصیبت کو ترجیح دے دوں گا لیکن معصیت نہیں کر سکتا، معصیت مجھ سے نہیں ہو سکتی، مصیبت برداشت کر لوں گا
جیل کی تنہائی، جیل کی تکلیف، جیل کی تاریکی، جیل کا روکھا سوکھا سب کھا لوں گا، لیکن تیری نافرمانی مجھ سے نہیں ہو سکتی۔ مجھے جیل جانا پسند ہے، تیری نافرمانی نہیں۔ کیا ایمان ہے؟ اور ایمان کی سچائی تو یہی ہے بھائی، سب کچھ برداشت ہے لیکن اللہ کی نافرمانی برداشت نہیں۔ جیل میں چلے گئے، اللہ کے پیارے تھے، جیلیوں کی خیر خواہی میں ان کو نصیحت کرنے لگے، انہیں اللہ کا پیغام دینے لگے، ان کی خدمت کرنے لگے، انہیں اللہ کی وحدانیت سمجھانے لگے۔ تو جیل کے رہنے والے دو جو شاہی دربار کے ملازم تھے وہ بھی جیل میں آ گئے تھے کہ یہ بادشاہ کو قتل کرنے کے درپے تھے، اس قصور میں وہ بھی جیل میں تھے۔ جب انہوں نے دیکھا یہ بڑا نیک آدمی ہے تو وہ اس کے پاس آئے اور اپنی خواب پوچھی، خواب کی تعبیر پوچھنا چاہی۔ تو آپ نے تعبیر سے پہلے دیکھا کہ ان کے دلوں میں میری عقیدت ہے اور میرا احترام ہے۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنی عقیدت اور احترام کو اپنی ذات کے لیے کیش کرے، یہ چھوٹی سوچ ہے، اور ایک یہ ہے کہ اپنی عقیدت اور احترام کو اللہ کے دین کے لیے کیش کرے، یہ نبیوں کی سوچ ہے، یہ نبیوں کا انداز ہے۔ جب دیکھا کہ اس کے دل میں میری عقیدت اور احترام ہے تو کیوں نہ ہو انہیں اللہ کا پیغام دینا، اللہ کی بات سمجھا دیں، اللہ کا پیغام سمجھا دیں۔ پیغام دیا اور پھر خواب کی تعبیر بھی بتائی، ایک آزاد ہوگا اور ایک کو پھانسی ہو جائے گی، ایک کو سولی پہ لٹکایا جائے گا، تعبیر بھی بتا دی۔ اب جس کو سولی کی بات آئی کہنے لگے مجھے ایسے ہی کہہ رہے تھے، خواب آپ تو کوئی نہیں تھی۔ فرمایا ایسے ہی کہہ رہے تھے لیکن ہونا اب ایسا ہی ہے، اب ہونا ایسا ہی ہے۔ جو آزاد ہوا وہ تو آزاد ہو گیا۔ پھر وقت کے بادشاہ کو، عزیز مصر کو خواب آئی۔ کیا خواب دیکھتے ہیں؟ 7 گائیں ہیں فربا ہیں، اور 7 گائیں ہیں کمزور ہیں، 7 بالیاں ہیں اس میں دانے ہیں، اور 7 بالیاں ہیں وہ خشک ہیں۔ کہ خواب دیکھتے۔ اب اس نے خواب کی تعبیر پوچھی تو کسی کو نہ آئے۔ وہ جو ملازم تھا جو جیل سے رہا ہوا تھا اسے یوسف علیہ السلام یاد آ گئے، حالانکہ انہوں نے کہا تھا کہ میرا بھی تذکرہ کر دینا کہ ایک آدمی بے قصور پڑا ہوا ہے، لیکن وہ بھول ہی گیا۔ اب یاد آیا، اب وہ واپس عزیز مصر سے کہنے لگا ایک شخص جیل میں ہے، مجھے بھیجو، میں تمہاری خواب کی تعبیر لے کے آتا ہوں۔ پیغمبر انسانیت کے بڑے خیر خواہ ہوتے، تانا نہیں دیا، برا نہیں منایا کہ اپنی بات تھی آ گئے، اور جب ہماری بات تھی ہمیں بھول گئے۔ خواب کی تعبیر بھی بتائی اور ساتھ ساتھ آنے والی قحط سے بچنے کی تدبیر بھی بتائی۔ خواب کی تعبیر بھی بتائی کہ قحط آنے والا ہے، اور اس قحط سے بچنے کی تدبیر بھی بتائی کہ پہلے 7 سال کے اندر تمہارا خوب غلہ ہوگا تو اس غلے کو خوشوں میں رہنے دینا، ورنہ باہر نکالو گے تو کیڑا لگ جائے گا، اندر ہی رہنے دینا۔ پھر 7 سال قحط آئے گا تو اس کو آہستہ آہستہ نکالتے رہنا، استعمال کرتے رہنا، پھر بقیہ سالوں کے بعد پھر خوشحالی آ جائے گی۔ تو خواب کی تعبیر بھی بتائی، ساتھ تدبیر بھی بتا دی۔ وقت کے حاکم کو جب پتہ لگا اس کے دل میں بڑا احترام آیا کہ بڑا آدمی ہے اور بے قصور جیل میں پڑا ہے، چلو اسے رہا کر دو۔ اب جب بات رہائی کی آئی تو یوسف علیہ السلام نے انکار کر دیا کہ اب میں نے رہا نہیں ہونا، جب تک ان عورتوں کو بلا کر ان سے نہ پوچھا جائے کہ قصور کس کا ہے۔ اس لیے کہ یوسف علیہ السلام نے باہر نکل کر دین کی خدمت کا کام کرنا تھا، دین کی دعوت دینی تھی، اور دائی کے لیے ضروری ہے کہ اس کا کردار بڑا صاف ستھرا ہو۔ کئی لوگ ایسا نہ کہیں کہ تھا تو مجرم، اور خیر تھا تو مجرم، ترس کھا کے اسے رہا کیا گیا ہے۔ تو اپنا کردار واضح کرنے کے لیے کہا نہیں، پہلے ان عورتوں کو بلاؤ، ان سے پوچھو قصور کس کا ہے۔ ان کو بلایا گیا، سب نے اقرار کیا، اعتراف کیا کہ ہم نے بڑا پھسلایا، بڑا بلایا، بڑا متوجہ کیا، لیکن یہ تو بڑا ہی پاک دامن ہے، بڑا ہی پاکیزہ زندگی گزارنے والے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام فرمانے لگے یہ میں نے اپنے بڑائی کے اظہار کے لیے نہیں کیا، یہ تو میں نے اس لیے کیا کہ میں نے اپنے محسن کی خیانت نہیں کی۔ جس نے مجھے اپنے گھر میں ٹھہرایا تھا اس کے گھر میں خیانت نہیں کی، یا جو محسنوں کا محسن ہے اللہ کریم، جس کی نعمتوں کی کوئی حد نہیں ہے، اس کی نعمتوں میں میں نے خیانت نہیں کی ہے، اس لیے میں نے اس کا اظہار کیا۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا اللہ، نستغفرک و نتوب الیک۔